کیا اور ہم نے قبول کیا کہ ہاں تو ہمارا پروردگار ہے، لیکن اس کے ضمن میں لفظ چھوٹا سا بولا گیا، سوال بھی چھوٹا سا ہوا کہ الست بربکم، جواب دیا گیا دو لفظوں میں کہ قالوا بلا۔ یہ تو ہے متن اور مختصر سا سوال اور مختصر سا جواب، لیکن در حقیقت اس میں ہم نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ تو جو بھی حکم ہمیں تیرے نبی کے واسطے سے بھیجے گا، جو بھی تیرا حکم تیرے نبی کے واسطے سے ہم تک پہنچے گا، ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں گے، ہم اس کی پابندی کریں گے، ہماری زندگی اس کے مطابق ہم گزاریں گے، اس کے خلاف ورزی ہم نہیں کریں گے، یہ ہم نے وعدہ کیا ہے۔ اور یہی وعدہ یاد دلایا جاتا ہے بار بار مختلف انداز سے، مختلف عنوانات سے، کبھی تحریری انداز میں، کبھی نصیحت کے انداز میں، کبھی وعظ کے انداز میں، کبھی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر نشست کے انداز میں اس کو سمجھایا جاتا ہے، اس کو یاد دلایا جاتا ہے۔ تو مقصد تو اتنا ہی ہے اس وعظوں کا کہ ہمیں اپنا بلایا ہوا سبق جو ہم وعدہ کر کے آئے تھے، ہمارے ذہن سے نکل چکا ہے، ہم بھول چکے ہیں، ذہول ہو چکا ہے، ہم اس کو دوبارہ یاد کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ تو وعظ و نصیحت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے دل کو خوش کر لیں، ذرا ہمارے دل کو بہلا لیں، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد اصلی یہ ہے کہ دل کی گہرائی سے ہم سوچیں کہ واقعی جو بات پیش کی جا رہی ہے، سنائی جا رہی ہے، ہمارے کانوں میں جو پڑ رہی ہے، واقعی اس بات کو میں سے کن کن باتوں پر ہم عمل کرنے والے ہیں اور کن کے اوپر ہم نے عمل کر چکے ہیں اور کن باتوں میں ہماری کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ جن باتوں میں کوتاہیاں ہو رہی ہیں ان باتوں کی کوتاہیوں کو ختم کر کے اپنی اصلاح کی فکر کریں، یہ اصل مقصد ہے۔ باقی اٹھنا بیٹھنا اور محفل جمانا یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے اور یہ کوئی مقصد اصلی نہیں ہے۔ یہ آیت شریفہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں یاد دلایا ہے کہ یہ دنیا ہمارا مرکز نہیں ہے، دنیا ہمارا گھر نہیں ہے، دنیا میں ہم رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہاں وقتی طور پر ہمارا گزارا ہے، ایک مسافرانہ حیثیت ہے کہ ایک مسافر اپنی ضرورت ایک جگہ جا کر پوری کرتا ہے اور اپنی ضرورت پوری کر کے واپس اپنے گھر پہنچ جاتا ہے۔ وہ جگہ جہاں پر وہ پہنچا ہوا ہے وہ اس کے لیے مستقل جگہ نہیں ہے، وہاں ہر قسم کا انتظام نہیں کرتا، وہاں ضرورت کے بقدر اپنے ساتھ ضرورتیں لے کر چلتا ہے اور انتظام لے کر چلتا ہے، وہاں کام پورا ہوا اپنے گھر واپس آ جاتا ہے۔ ہمارا اصل گھر آخرت کا گھر ہے، دنیا ہمارا گھر نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں عبرت کے حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے، دنیا میں پہنچ کر ہم دنیا کے حالات کو دیکھیں، اللہ کی ربوبیت کو پہچانیں، اللہ کی معرفت حاصل کریں، اللہ کی حقیقت کو پہچان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزار کر اپنی ضرورت کو پوری کر کے یہاں سے ہم چلے جائیں اور ایسے حال میں جائیں کہ جس حال کے اندر میں اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تھا اس سے عمدہ حال لے کر جائیں۔ اصل مقصد یہ ہے، انسان دنیا میں سفر کرتا ہے، اپنے گھر سے جاتا ہے کہیں اور کسی کام کے لیے، تو دو باتوں میں سے ایک بات ہوگی کہ یا تو اپنے مقصد کے اندر میں کامیاب ہو کر خوش خوش آئے گا، یا پھر اپنے مقصد کے اندر میں ناکام ہو کر دل میں حزن و ملال لے کر اور ایک افسوس کے ساتھ اپنے گھر پہنچے گا اور گھر آ کر اپنے افسوس کی کہانی سنائے گا کہ جانا ہوا لیکن سفر میں کوئی فائدہ نہیں ہوا، بہت نقصان ہو گیا۔ لیکن جب خوش خوش پہنچے گا تو پورے گھر والوں کو جمع کر کے ان کو اپنی خوشیاں سنائے گا۔
ٹھیک اسی طریقے سے ایک انسان جب اس دنیا میں آیا اور اس دنیا سے جب رخصت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، یہ اس کا خلاصہ ہو گیا کہ انسان اس دنیا سے جب جاویں تو ایسے حال میں جاویں کہ وہاں پر جا کر خوش ہو اور وہاں اپنے دفتر کو اپنے ہاتھوں میں خوشی خوشی لے کر لوگوں کو دکھلانے والا بنے، ہاؤ مقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاقیہ، کہ میں تو یہی گمان ہی کر رہا تھا کہ میں اللہ کے یہاں پہنچوں گا تو میرے دفتر مجھے دہنے ہاتھ میں مل جائیں گے، اور دہنے ہاتھ میں ملنے کے بعد وہ اپنی خوشیاں وہاں منائے گا۔ لیکن یہ خوشیاں جب حاصل ہوگی جبکہ ہم نے اتباع سنت کے اوپر اتباع رسول کیا ہو، اتباع قرآن کیا ہو، قرآن کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہو۔ اور تقویٰ کا نام یہی ہے، تقویٰ اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کا خوف ہمارے دل میں بیٹھ جائے اتنا کہ جس کے نتیجے کے اندر میں ہم دوزخ سے بچنے والے بن جائیں، اور دوزخ سے بچنے کے لیے وہ طریقے اختیار کریں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہم تک پہنچایا گیا ہے۔ بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت اس مجلس کے اندر میں ہمارا حاضر ہونا ایک دین کی نسبت سے ہے، اور وہ بھی اس مقصد سے کہ کچھ دین کی باتیں سن کر اور کچھ باتیں ایسی ہمارے کان میں پڑ جاویں کہ جس کے نتیجے کے اندر میں ہمارے اندر میں جو کمزوریاں ہیں، ہماری جو کوتاہیاں ہیں، ہمارے پاس ہم سے جو غلطیاں ہو رہی ہیں، ہم اس کے سوچیں کہ واقعی یہ غلطیاں ہمارے اندر میں ہیں تو ہم اس کی اصلاح کرنے والے بنیں، اپنی اصلاح کی فکر کرنے والے بن جائیں۔ جب فکر ہوگی تو آگے انسان قدم اٹھائے گا۔ انسان کو جب تک کہ اپنی غلطی کا احساس نہ ہو وہاں تو اس کی فکر بھی نہیں کرتا۔ اس کی مثال جو سمجھیے، ایک انسان بیمار ہوتا ہے، جب تک کہ اس کو اس کی بیماری کا علم نہیں ہوگا وہ اس کے علاج کی طرف بھی متوجہ نہیں ہوگا، اور جب اس کو پتہ چلے کہ بیماری کس درجے کی ہے تو اسی درجے کے حساب سے وہ اپنا علاج بھی کرائے گا۔ اگر معمولی بیماری ہے تو وہ معمولی علاج کرائے گا، لیکن اگر اس کو پتہ چل جاوے کہ مجھے کینسر ہو چکا ہے، اس کو پتہ چل جاوے کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، تو اب اسی کے اعتبار سے وہ اپنے علاج کی طرف متوجہ ہوگا۔ وہ اکیلا نہیں، پورا گھرانہ اس کی طرف متوجہ ہوگا، اور پورا گھرانہ اس بات کی کوشش کرے گا کہ کوئی نہ کوئی ایسا ڈاکٹر مل جاویں، کوئی نہ کوئی ایسے ہسپتال مل جاویں، کوئی نہ کوئی ایسا معالج مل جاویں جو بہترین طریقے سے اس کا علاج کر کے اس مرض کی جڑ اس کے اندر سے نکال دے، اور ہمیشہ اس کی کوشش کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے امراض روحانی کا معاملہ ہے کہ انسان کو اپنے مرض روحانی کا پتہ چل جاوے کہ کتنا سنگین ہے، تب جا کر یہ معاملہ حل ہوگا کہ وہ اس کے علاج کی طرف متوجہ ہوگا۔ جب تک کہ اس کی سنگینی اس کے سامنے نہیں آئے گی وہاں تک وہ اس کو معمولی سمجھ کر اس کو پس پشت ڈالتا چلا جائے گا اور اس کی اصلاح کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ امراض قلبیہ جو مشائخ کے یہاں جا کر اس کی اصلاح کی فکر کی جاتی ہیں، امراض ظاہرہ جو موٹے موٹے ہیں وہ تو ہم اپنے گھر پہ بیٹھے بھی کر سکتے تھے، لیکن جب ہم کر ہی نہیں رہے ہیں تو لہذا اس کو متنبہ کرنے کے لیے یہ وعظ و نصیحت کا پروگرام رکھا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہمیں بتلایا جاتا ہے کہ ہمارے اندر میں کون سا مرض ہے۔ ہمارے اندر میں کبر ہے، ہمارے اندر بد نظری ہے، ہمارے اندر میں جھوٹ ہے، ہمارے اندر میں دغا بازی ہے، ہمارے اندر میں حسد و کینہ ہے، یہ سب مرض ہمارے اندر میں بھرے پڑے ہیں، لیکن ہم پھر بھی سمجھتے ہیں کہ بچے ہیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ، تلاوت کر لیتے ہیں ہم لوگ، تھوڑا بہت ذکر کر لیتے ہیں، اللہ اللہ کر لیتے ہیں، اور بس اسی پر اکتفا کر لیا جاتا ہے۔ حقیقت کے اندر میں اتنا کافی نہیں ہے۔ یہ تو ہم نے اپنی ذمہ داری جو تھی اس کو ادا کیا، اور یہ کوئی اتنا بڑا کمال کا کام نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے ہم کہہ سکیں کہ ہم نے بہت بڑا کمال کیا۔ کمال تو اس وقت ہوتا کہ اس کے اندر میں حسن و خوبی پیدا ہو جائیں، اور حسن خوبی جب پیدا ہوگی کہ جب کہ اس کے تقاضے کے مطابق ہماری زندگی ہو۔
نماز چاہتا ہے انسان کے ظاہری طور کے اوپر بھی اس کے اخلاق اور اس کے باطنی اخلاق بالکل ایسے ہو جائیں کہ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے چاہا ہے. جس طریقے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے ادب بجا لا کر، پھر اپنے دھیان کو اللہ کی طرف متوجہ رکھتا ہے تلاوت کے ذریعے سے، اپنے اندر میں رکوع سجدہ کر کے عاجز و انکساری کا اظہار کرتا ہے، اور اپنے اندر کی دعاؤں کے اندر میں اپنے استغفار اور اپنے گناہوں کی معافی وغیرہ کی تلافی کی طرف متوجہ ہوتا ہے. جب نماز کے اندر میں داخل ہونے کے بعد ان چیزوں کا لحاظ کرتا ہے تو نماز ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ نماز سے خارج بھی یہی ہو کہ ہماری نظر جمی ہو ایسی جگہ کے اوپر کہ وہاں سے غیر محرم اور ناجائز چیزوں کی طرف نہ جاویں. ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، غیروں کی طرف متوجہ نہ ہو. ہمارے اندر میں تکبر اور کبر کی باتیں نہ ہو، بلکہ پستی اور اپنے اندر نیچے پن اور اپنا کمزور ہونا، عاجز ہونا اور اپنا اللہ کے سامنے انکساری کا سلسلہ جیسے ہم نے ظاہر کیا تھا نماز میں، پوری دنیا کے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں یہی ہو. یہ چیزیں ہمیں یہ نماز سکھاتی ہیں، لیکن ہم لوگوں نے نماز کو بھی سرسری انداز میں پڑھ لیا ہے. بہرحال یہ مختصر سے انداز میں میں نے بطور مقدمہ کے چند باتیں آپ کی خدمت میں بیان کر دی ہے. چونکہ دوسرے اکابرین بھی بیان کرنے والے ہیں، اس لیے میں ان کے درمیان میں حائل نہیں ہونا چاہتا. جو بات سنی اور سنا اس پر ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے اور اپنے اصلاح کی فکر نصیب فرمائے. چونکہ دوسرے اکابرین بھی بیان کرنے والے ہیں اور وہ انشاءاللہ مجھ سے بھی زیادہ عمدہ اور بہترین باتیں بیان فرما کر ہمارے اصلاح کی طرف ہمیں متوجہ فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نیک و صالحین کے زمرے میں تا دم حیات اٹھنے بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور شریعت کے اوپر تا دم آخر عمل کرنے کی مدام توفیق نصیب فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے. اور جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچے تو ایسے حال میں پہنچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہو اور ہم اس سے خوش ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله مولانا العظيم. اس آیت شریفہ میں اللہ پاک نے اہل ایمان کو یعنی ہم مسلمانوں کو، مومنین کو ایک حکم دیا ہے، اے ایمان والو تم اسلام میں پورے کے پورے طور پر داخل ہو جاؤ. دین کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی، ہماری ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق سب کے سب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو. آج مسلمانوں کا ذوق کچھ ایسا بن گیا ہے کہ ہم سب نے چند چیزوں کا نام دین رکھ لیا ہے. نماز پڑھ لی تو دین، تلاوت کر لی تو دین. آگے بڑھ کر ہم میں سے کوئی خانقاہ میں چلا گیا، رمضان میں وہ دیندار ہو گیا. کسی کو اللہ نے توفیق دی، چلا لگا دیا، وہ دیندار ہو گیا.
کسی نے مدرسہ پڑھا جائے دیندار ہو گیا، یہ سب دین کے شعبے ہیں۔ اور سن لو درمیان میں تمام دین کے شعبے کی عظمت دل میں ہونی چاہیے۔ کسی شعبے میں ہم یہ نہ کہیں یہ شعبہ بڑا ہے یہ شعبہ چھوٹا ہے۔ دعوت و تبلیغ میں جانے والے وقت حضرات یہ نہ سوچے دیکھو میں حمزہ دائی اللہ کے فضل سے ہوں، کئی مرتبہ وقت لگایا ہے میں نے، 7 چلے لگایا الحمدللہ، یہ تو بات نکلی کوئی ایسا کہ تنقید نہیں کر رہا ہوں۔ یہ مقصد نہ ہو کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ سب سے اعلیٰ ہے، تدریس ادنا ہے۔ علامہ شاعر نے عجیب بات لکھی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی دین کے کسی شعبے میں لگ کر دوسرے شعبے کی تحقیر کرے وہ سب سے بڑا مفلس ہے۔ مخلص وہ ہیں جو دین کے ایک شعبے میں رہ کر سب شعبوں کی عظمت دل میں رکھے، یہ ہے مخلص، ورنہ مفلس ہے۔ اور فرماتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے جو آدمی دین کے کسی شعبے میں لگ کر اپنے شعبے کو اعلیٰ سمجھے گا اس میں اللہ کبر پیدا کر دیں گے۔ کیا کہے گا؟ میں جو کام کر رہا ہوں وہ اعلیٰ ہے، یہ کام کر رہا ہے وہ ادنا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ کبر پیدا ہوگا، یہ مفلس ہو گیا، اس میں اخلاص نہیں رہا۔ ہر شعبے کی دل کے اندر عظمت، دین کے ہر شعبے برحق۔ تو دین صرف کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے۔ ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس پر مکمل چلنا یہ دین ہے۔ ہمارے حضرت مفتی رفیع صاحب نے بڑی اچھی بات فرمائی مدد اللہم، وہ فرماتے ہیں ہم آج سب کو دیندار کہتے ہیں، کہ یوں کہو عبادت گزار، نماز پڑھ لی عبادت گزار ہے، ذکر کر لیا عبادت گزار ہے۔ دیندار تو وہ ہیں جس کی زندگی میں پورا دین ہو۔ ہم سب عبادت گزار ہے، دیندار کوئی نہیں۔ تو بہرحال یہ آیت ہمیں حکم دے رہی ہے کہ تم دین میں پورے کے پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ دین ہماری عقل کا نام نہیں ہے۔ دین سب سے بڑا دین وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ دیکھو علم کے حاصل کرنے کے کچھ طریقے ہیں، کچھ ذرائع ہیں۔ ایک علم حاصل ہوتا ہے آدمی کو حواس خمسہ سے۔ میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں، دیکھ کر میں نے علم حاصل کیا، یہ بھی ایک علم کا ذریعہ ہے۔ ایک چیز میں نے سنی، سن کے کوئی چیز علم حاصل ہوا، یہ بھی ایک علم کا ذریعہ ہے۔ آدمی ہاتھ سے پکڑتا ہے، اس سے کچھ علم حاصل ہوتا ہے، یہ بھی ایک علم کا ذریعہ ہے۔ اس کو حواس خمسہ کہتے ہیں، سن کر، چھو کر، دیکھ کر۔ ان کا نام ہے قوت شامہ، قوت لامسہ، قوت سامعہ۔ یہ بھی ایک علم کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن اس سے علم کامل نہیں ہو جاتا، اس سے بڑھ کر اور ایک چیز چاہیے۔ بعض جگہ یہ حواس کام نہیں کرتے، اب آدمی کو عقل چاہیے۔ میری آنکھ نے ایک چیز دیکھی، مجھے اس سے علم حاصل ہوا، مگر وہ علم ادھورا ہے، کامل نہیں ہے۔ اب مجھے عقل کی رہنمائی چاہیے۔ بعض جگہ آ کر عقل بھی اپنا جواب دے دیتی ہے، اب اللہ کی وحی چاہیے۔ میں آپ کو مثال دوں، یہ مائک میرے سامنے رکھا ہے، میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، مجھے علم ہوا ہے کوئی آلہ ہے جو آواز کو پہنچاتا ہے لوگوں تک، یہ میرے آنکھ نے مجھے بتایا۔ میں نے اس کو چھوا، اچھا سخت ہے، نرم نہیں ہے۔ تو ایک علم مجھے اپنے ہاتھ سے حاصل ہوا، ایک علم مجھے اپنے دیکھنے سے حاصل ہوا، تو یہ بھی ایک علم کا طریقہ ہوا۔ میں نے آنکھ سے دیکھ کر ایک چیز حاصل کی، ہاتھ سے چھو کر ایک چیز حاصل کی، لیکن یہ چیز بنی کیسی؟ یہ مائک کیسے بنا؟ یہ میری آنکھ نہیں بتائے گی، میرا ہاتھ نہیں بتائے گا، میرا کان نہیں، یہ عقل بتائے گی کہ ایک فیکٹری ہوتی ہے، اس میں بہت سے مشین ہوتے ہیں، اور مشینوں کے ذریعہ عجیب عجیب انداز سے اس کو بنایا جاتا ہے، اور پھر مارکیٹوں میں آتا ہے، یہ عقل بتاتی ہے۔ تو عقل نے رہنمائی کی، جہاں آنکھ ہاتھ کا علم ختم ہوا وہاں عقل نے ہمیں رہنمائی کی۔ لیکن عقل بھی کافی نہیں، اس کا استعمال کہاں جائز ہے، اس کا استعمال کہاں ناجائز ہے، یہ کون بتائے گا؟ یہ وحی بتائے گی کہ مائک کا کیوں استعمال کہاں کرو، گانے پر استعمال کرو گے تو
ناجائز. اس کا استعمال کرو قرآن کے سننے پر یا عبادت. یہ کون بتائے گا؟ یہ اللہ کی وحی بتائے گی. تو اصل علم وہ ہے جو اللہ کی وحی کی طرف سے آئے. اس کے علاوہ علم ادھورا علم ہے. کامل علم ہے جو اللہ ہمیں عطا فرما دے. ایسے ہر چیز میں بہت سی مثالیں ہو سکتی ہے. بہرحال دین نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو علم لے کر اور جو وحی لے کر آئے اس کا. نرا عقلبی علم نہیں، نری عقلبی دین نہیں. دیکھو اللہ پاک فرماتے ہیں جب آدمی طواف کرے، جس طواف کے بعد سعی کرنی ہو، جو لوگ جاتے ہیں عمرہ حج میں ان کو پتہ ہے، ایک آدمی عمرہ کرتا ہے، طواف کرتا ہے، پھر سعی کرتا ہے. تو جس طواف کے بعد سعی ہے اس میں اللہ کا حکم کیا ہے کہ آدمی طواف کے پہلے 3 چکر میں رمل کرے. رمل کے معنی سینے کو تان کر اس طریقے سے چلے کہ اپنی بڑائی ظاہر ہو. اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر مت چلو. دین کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے حکم کا پورا کرنے کا نام دین ہے. جہاں اللہ کہہ دے تکبر نہ کرو، وہاں تکبر نہ کرنا دین ہے. جہاں اللہ کہہ دے تکبر کرو، وہاں تکبر کرنے کا نام دین ہے. ہمارے عقل میں آئے کہ نہ آئے؟ اللہ کہہ رہا ہے تکبر سے زمین میں نہیں چلنا. تواضع کے ساتھ. اللہ کو تواضع پسند ہے، عبدیت پسند ہے. تکبر سے اللہ کو سخت نفرت ہے. الکبریاء و ردائی، تکبر تو میری چادر ہے. لیکن اللہ فرما رہے ہیں اب کیا ہے؟ طواف کرو تو تکبر سے چلو، اپنے آپ کو بڑا بناؤ، چھاتی کو سینے کو نکال کر چلو. اب یہ دین، یہ سنت ہے. کوئی آدمی اس طریقے کو چھوڑ دے کہ اس کا طواف مکروہ ہے. جان بوجھ کر کوئی آدمی رمل نہ کرے طواف میں، اس کا طواف مکروہ ہے. تو معلوم ہوا دین ہماری عقل کا نام نہیں ہے. دین تو نقل کا نام ہے، وحی کا نام ہے، جو اللہ پاک کہہ دے. ہر چیز میں ہماری ذہن میں بات آئے کہ نہ آئے، جو اللہ نے کہہ دیا وہ دین ہے. یہ آیت ہمیں سبق دے رہی ہے، اے ایمان والو تم اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ. اور مکمل دین کیا ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. پھر دین کے بھی بہت سے مراتب ہیں. اس مراتب کا لحاظ یہ بھی دین کا بہت بڑا شعبہ ہے. اسلام کے احکامات جتنے ہیں نا، سب میں اللہ نے مراتب رکھے ہیں. فرض ہے، واجب ہے، سنن ہے، مستحبات و نفل ہے. کچھ ناجائز، کچھ حرام، کچھ مکروہ تحریمی، کچھ مکروہ تنزیہی. کیا ہے؟ سب دین کے شعبے ہیں، سب مراحل ہیں، مراتب ہے سارے. اور اس میں بھی پھر ہر حکم کے اندر بھی اعلیٰ اور ادنا. مثلا نماز فرض ہے، روزہ فرض، زکوٰۃ فرض، حج فرض، مگر نماز کا درجہ سب سے اعلیٰ. کوئی آدمی کہے نماز دین میں دوسرے نمبر پر ہے، یہ دین، اس نے دین کا تقاضا پورا نہیں کیا. اللہ کا حکم یہ ہے سب سے اعلیٰ نماز ہے. حرام میں اللہ کے مناہی سارے حرام ہیں، مگر کچھ درجات ہے اس میں. شراب پینا بھی حرام ہے، زنا کرنا بھی حرام ہے، غیبت کرنی بھی حرام ہے. حضور کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ الغیبت اشد من الزنا. غیبت زنا سے زیادہ شدید ہے. معلوم ہوا حرام میں بھی درجات ہے، کوئی درجہ بہت بڑا ہے، کوئی درجہ کم ہے. تو شریعت کے احکام میں مراتب کا خیال رکھنا یہ بھی اسلام کا بہت بڑا تقاضا ہے. آج ہم سے یہ شعبہ چھوٹ گیا. نہ ہمیں اللہ کے احکام کا پتہ، نہ مراتب کا پتہ، نہ مراحل کا پتہ. اس لیے ہر آدمی اپنی عقل سے جو سمجھ میں آئے اس کو دین سمجھ کے کر رہا ہے. اس لیے آیت ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہر مسلمان مکمل طور پر اللہ کے دین میں داخل ہو جائے. مکمل دین کیا ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر 24 گھنٹے کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہونی چاہیے. ایک مسلمان پکا نمازی ہے، 5 وقت کا عبادت، 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، علماء کی صحبت میں بیٹھتا ہے، علماء سے محبت رکھتا ہے،
دعوت و تبلیغ میں جا رہا ہے، لیکن جب نکاح کا مسئلہ آئے گا اب اس کے پاس سارے احکام ختم، اب یہ اپنی منمانی کرے گا، نکاح کرے گا اپنے طریقے پر، نہ اب یہ دیندار نہیں ہے۔ اس کو اللہ نے حکم دیا ہے نکاح کیسے کرنا ہے۔ ہم کسی چیز میں کسی کے محتاج نہیں، اللہ نے ہمیں وہ دین دیا ہے کہ پیدائش سے لے کر موت تک کے سارے احکام مکمل طور پر اس میں موجود ہے۔ ذرہ برابر مسلمان کسی چیز میں، کسی شعبے میں کسی کا محتاج نہیں، مگر افسوس ہماری زندگی پر ہم ہر شعبے میں غیروں کے محتاج ہو گئے۔ ہر شعبے میں خوشی کا مقام آئے گا ہم غیروں کے محتاج، غمی کا مقام آئے گا غیروں کے محتاج۔ ہمیں اللہ نے جو دین دیا اس میں سارے طریقے موجود ہیں۔ مسلمان آج شادی کر رہا ہے، ایسے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا مال کہاں خرچ ہو رہا ہے اور ہماری صلاحیتیں کہاں خرچ ہو رہی ہے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اس نے اس آیت پر عمل نہیں کیا۔ سمجھ رہا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہوں دیندار ہو گیا بس۔ اب اس ہفتے کی بات کر رہا ہوں میں، دیکھو کتنا یعنی ایک مسلمان کی ذات سے بعید بات ہے کہ ایسی بات کرے۔ ایک بچے کا نکاح طے ہوا تو اس کو باپ ترغیب دے رہا ہے، باپ، اور وہ باپ کون سا ہے؟ جو نمازی ہے۔ کہہ دیکھو بیٹی تم جا رہی ہو اپنے سسرال میں، یہ ناول نہیں ہے، سچی بات کر رہا ہوں، سچی کہانی بتا رہا ہوں۔ باپ اپنی بیٹی کو ترغیب دے رہا ہے کہ تمہاری شادی ہونی ہے، تم سسرال جا رہے ہو، دیکھو شوہر تمہارا ہے، ساس سسر تمہارے نہیں ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ باپ، مسلمان بیٹی کو۔ پھر کیا کہہ رہا ہے؟ آگے سنو، کہہ رہا ہے کہ پہلے ہی دن سے کنٹرول کرنا، خود سر کو پہلے دن چاندی بنا کے نہیں دینا، ورنہ زندگی پر تجھے چائے بنواوے گا۔ کبھی گر ہو سکتا ہے ایسا؟ یہ وہ آدمی ہے جو 5 وقت کا نمازی ہے، کوئی پتہ نہیں دین کا شعبہ کیا ہے شادی کے بیاہ کے معاملوں میں۔ ایک مسلمان 5 وقت کا نمازی، بہت اچھی صحبت میں رہنے والا، مجھے کہنے لگا مولوی صاحب میں اپنی بیٹی کا نکاح کر رہا ہوں، 10,000 پاؤنڈ میں نے انٹرسٹ لیے ہیں سود سے قرض، 10,000 پاؤنڈ۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ نکاح بیٹی کا کیسے کروں؟ اللہ پاک نے نکاح بہت آسان رکھا ہے، ایسرہ مؤونہ، جس نکاح میں کم سے کم خرچ ہو وہ نکاح بابرکت ہے۔ اب ایک مسلمان نمازی ہے، دیندار کہلانے والا ہے، مگر نہیں سمجھتا کہ شادی میں اللہ کا حکم کیا ہے۔ اب یہ کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے، 10,000 پاؤنڈ سود سے، بینک سے قرض لے کر بیٹی کا نکاح کر رہا ہے۔ اسلام نے ہمیں شادی کیسے سکھا دی تھی؟ بہت سادگی کے ساتھ، پتہ بھی نہیں چلا کہ شادی ہو گئی۔ ہمارے استاد مولانا فضل الرحمان صاحب تو فرماتے ہیں کہ ذرا سنو دھیان سے، کہ بیٹی کے نکاح میں کھلانا تو سنت ہے ہی نہیں۔ بچہ کھلاوے گا، شادی کرے گا، ولیمہ وہ کرے گا۔ آدمی شادی کر رہا ہے بیٹی کی تو وہ تو غم ہے اس کو بیچارے کا، بیٹی جا رہی ہے پرائے گھر میں، اس کو کیا خوشی ہے کہ کھانا کھلاوے، بریانی کھلائے۔ بیٹی کے نکاح میں کھانا کھلانا تو سنت سے ثابت ہی نہیں ہے، وہ تو ولیمہ سنت ہے۔ خیر بات وہی نکل گئی۔ بہرحال ہر چیز میں ہمیں دیکھنا ہے میرے دوستو، میری زندگی میں پورا دین ہے کہ نہیں۔ صرف دین کے ایک شعبے پر زندگی گزار لینا نجات کے لیے کافی نہیں۔ ایک آدمی ایک دین کے شعبے عمل کر رہا ہے اور دوسرا چھوڑ رہا ہے، ایک طرف نیکی ایک طرف گناہ، اور اللہ کا مقصود کیا ہے؟ اے ایمان والو تم تقوی حاصل کر لو، اور تقوی نام ہے گناہوں سے بچنے کا، کثرت سے نوافل کا نام تقوی نہیں ہے۔ ایک آدمی پوری رات تہجد پڑھ لے اور صبح اٹھ کر 5 غیبتیں کر لے، اس نے رات بھر کا کیا ہوا عمل ختم کر دیا۔ اور ایک آدمی رات کو عشاء پڑھ کر سو جائے، کوئی نوافل نہ پڑھے، مگر دن میں کوئی غیبت نہ کرے، دن بھر عبادت کی، بہت چھوٹی سی مختصر فرض نماز پڑھ لی، بس سنت موکلہ پڑھ لی، رات تک کسی غیبت نہیں کی، یہ اپنا اعمال لے کے سو رہا ہے پورے دن کے۔ اور ایک آدمی دن میں تلاوت کر رہا ہے، تسبیحات پڑھ رہا ہے، خوب دن کے کام کر رہا ہے، رات کو سونے سے پہلے 2-4 غیبتیں کر کے سو رہا ہے،
دن بھر کا سارا عمل کیا ختم، کیا رہا؟ کچھ بھی نہیں رہا۔ تو تقویٰ نام ہے گناہوں سے بچنے کا۔ لہٰذا ہم اپنی زندگی میں جو اعمال کر رہے ہیں اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ میری زندگی پورے کے طور پر، پوری مکمل طور پر اسلام میں آ جائے، اور اسلام نام ہے میری عقل کا نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کے دین کا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں 24 گھنٹے کی زندگی وہ میرے دین پر آ جائے۔ میرا عقل دین نہیں ہے، نقل دین ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پورے دین میں داخل فرما کر پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شيء يوزع في ميزان المؤمن يوم القيامة خلق حسن أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، دین کے 5 شعبے ہیں، دین کے 5 اجزاء ہیں: اعتقادات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات۔ ان 5 شعبوں میں سے آخری شعبہ جو ہے اخلاقیات، اس کے سلسلے میں مختصراً چند باتیں عرض کرنا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں صحیح بات کہنے، صحیح طور پر سننے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، پوچھا گیا، قیامت کے دن میزان عمل میں سب سے زیادہ وزنی چیز کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے بعد سب سے وزنی چیز جو ہے اخلاق حسنہ ہے، خلق حسن ہے۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ کیریکٹر کسے کہتے ہیں؟ اخلاق جو ہے انسان کی اندرونی کیفیت اور کمالات کا نام ہے۔ 2 لفظ ہے، ایک ہے خلق اور ایک ہے خلق۔ خلق کے معنی آتا ہے انسان کی ظاہری جسم کے، اور انسان کا جو ظاہری ڈھانچہ ہے اس کا نام خلق ہے۔ اور انسان کے اندرونی جو کمالات ہے، اندر کی کیفیت ہے، جو افعال کے ذریعہ، اعمال کے ذریعہ ظاہر ہوتی ہے، اس کا نام ہے اخلاق اور سیرت۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اخلاق کی 3 قسمیں معلوم ہوتی ہے۔ ایک ہے اخلاق حسن، جو ابتدائی درجہ کہلاتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خطاب فرمایا کہ یا خلیلی حسن خلقک، اے میرے خلیل، اے میرے دوست، اپنے اخلاق کو حسن بناؤ، چاہے تمہیں غیر سے مقابلہ ہو تب بھی اخلاق کے برتاؤ۔ دوسرے نمبر پر ہے خلق کریم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے بھیجا گیا ہے اخلاق کریمہ کی تکمیل کے لیے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے خلق عظیم، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ذاتی خلق تھا،
جس کو اللہ جل شانہ نے کلام پاک میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ آپ خلق عظیم پر ہے۔ تو اخلاق کی 3 قسمیں نکل آئی، لیکن ان تینوں میں درجات ہے۔ نمبر 1 پر جو ہے خلق حسن ہے، دوسرے نمبر پر خلق کریم ہے، اور تیسرے نمبر پر خلق عظیم ہے۔ خلق حسن اعتدال پر مکمل رہنے کا نام ہے۔ اگر کوئی آدمی ہم سے زیادتی کرے، اگر ایک آدمی نے ایک آدمی کو ایک چپٹ مار دی، تو ہم جو ہے اس آدمی کے ساتھ اسی طریقے سے بغیر کسی زیادتی کے آدمی اس کو چپٹ لگاتا ہے، تو اس کا نام ہے اس آدمی نے اعتدال سے کام لیا۔ لیکن اگر چپت کی بجائے مکہ مار دیا، زور سے لگا دیا، تو شریعت کہے گی کہ تو نے ظلم کیا، اعتدال سے تو نے اپنے آپ کو آگے بڑھا دیا۔ دوسرے نمبر پر ہے خلق کریم، اس کے اندر ایثار ہوتا ہے کہ آدمی کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو آدمی بدلہ لینے کے بجائے اس کو معاف کر دے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے خلق عظیم، کہ آدمی کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرے تو نہ بدلہ لے بلکہ اس کو معاف کر دے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا صل من قطعک، جو تمہارے ساتھ رشتہ توڑے، تمہارے ساتھ بگاڑ کرے، ان کے ساتھ تم جوڑو۔ واعف عمن ظلمک، اور جو تمہارے ساتھ ظلم کا مرتکب کرے، زیادتی کا مرتکب کرے، تم اسے معاف کر دو۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ تم احسان کا معاملہ کرو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ایک آدمی نے ان کی غیبت کی، پتہ چلا تو ایک بہترین ایک پلیٹ کے اندر عمدہ قسم کے کھجور رکھے اور خادم کے ذریعہ اس غیبت کرنے والے آدمی کے پاس پہنچایا اور یہ کہلایا کہ تم نے جو ہے ہمارے ساتھ یہ سلوک اور معاملہ کیا ہے، اس کا یہ معاوضہ ہے، اس کا یہ بدلہ ہے۔ اس آدمی نے جب دیکھا کہ میں نے تو ان کی غیبت کی ہے، ان کی پیٹھ پیچھے بات کی ہے، باغ بیٹھ کی ہے، اور اس آدمی نے میرے ساتھ یہ حسن سلوک کیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خادم کو یہ بھی کہا تھا کہ جا کر یہ بھی کہنا کہ تم نے ہمارے ساتھ جو یہ سلوک کیا ہے کہ تم نے اپنی نیکی ہمیں دے دی اور قیامت اور ہمارے نامہ اعمال میں تمہاری نیکی منتقل ہو گئی، یہ اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا میرے ساتھ سلوک ہے کہ قیامت کے میدان میں مجھے پتہ چلے گا۔ تو میں بتایا کہ میں نے جو تھوڑا سا ہدیہ آپ کے لیے بھیجا ہے یہ بہت کم اور قلیل اور معمولی معاوضہ اور بدلہ ہے۔ اسی طریقے سے ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، اپنے خادموں کے ساتھ جا رہے تھے، ایک محلے سے گزر ہوا، ایک اسٹریٹ سے گزر ہوا، ایک مکان کے اوپر کے حصے سے کھڑکی اور ونڈو سے جو ہے کسی نے جو ہے بہت سی راکھ ڈالی، آشس، جس کی وجہ سے ان کے کپڑے بھی خراب ہوئے اور ان کے جو ساتھی تھے ان کے کپڑے بھی خراب ہوئے، گرد آلود ہوئے۔ ان کے ساتھی بڑے پریشان ہوئے کہ اتنے با کمال اور اچھے آدمی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا۔ خادموں نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو ہم ان سے بدلہ لیں۔ ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہم تو اپنے گناہوں کی بنا پر اس قابل تھے کہ ہمارے اوپر آسمان سے آگ برسے، خیر ہوا کہ ہمارے ساتھ ہمارے اوپر تو یہ 10 اور
آشس اور جو ہے راکھ گرائی گئی۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ بڑے لوگوں کے حالات ہے، واقعی وہ بڑے تھے، انہوں نے یہ چیزیں اپنے اندر حاصل کر لی تھی، بڑے با اخلاق تھے، مگر پیدرم سلطان بود کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ آج میرے بھائی دوست بزرگوں، ہمارے اخلاق اتنے گر چکے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم دنیا میں بدنام ہے، شہروں میں بدنام ہے، ٹاؤنوں میں بدنام ہے۔ وہ اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہونے کی وجہ سے جو اخلاق ہمارے اندر ہونا چاہیے، اس اخلاق کا فقدان ہے۔ وہ اخلاق صرف زبانی طور پر اس اخلاق کے کلمات ہماری زبان پر ہے، ورنہ ہماری عملی زندگی جو ہے بالکل خراب ہے۔ اس وجہ سے کسی ملک میں، کسی شہر میں، کسی محلے میں مسلمانوں کا قیام غیر کے لیے کشش کا سبب نہیں بن رہا ہے۔ ہاں، اللہ کے کچھ بندے اللہ ماشاءاللہ ایسے بھی ہے جو کسی ملک میں، کسی شہر میں، کسی محلے میں رہتے ہیں، قیام کرتے ہیں، وہ اس شہر کو، اس محلے کو چھوڑ کر جاتے ہیں، ان کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں بڑے با اخلاق تھے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم اخلاقی اعتبار سے ہمارے اندر بہت ہی گراوٹ ہے۔ ہم سب دیکھ رہے ہیں جو اخلاق غیروں کے اندر ہونے چاہیے تھے، وہ آج اخلاق ہمارے اندر آ رہے ہیں، ہمارے آنے والی نئی نسل میں آ رہے ہیں، اور جھوٹ، دغا بازی، فریب اور ہر قسم کی برائیوں سے دنیا کا فائدہ حاصل کریں۔ اخلاق میرے بھائی دوستو بزرگوں وہ چیز ہے، وہ طاقت ہے کہ جس کی وجہ سے، جس اخلاق کی بنا پر آدمی دلوں پر قبضہ کر لیتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے تلوار اور ویپن کی طاقت سے آدمی ملک اور مال پر قبضہ کر سکتا ہے، دولت کو حاصل کر سکتا ہے، سربراہی حاصل کر سکتا ہے، لیکن میرے بھائی دوست بزرگوں، اخلاق وہ قوت ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ وہی اخلاق جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر گئے ہیں، ان اخلاق کی اللہ جل شانہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ جس زمانے میں بغداد جو ہے مسلمانوں کا مشہور ایک اسلامی اعتبار سے مرکز تھا، بغداد، کافروں نے ایک نوجوان لڑکے کو بھیجا کہ جا کر دیکھو کہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے مسلمان آگے بڑھ رہے ہیں، مسلمان ہر شعبے میں ترقی کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ وہ نوجوان بغداد پہنچا، جب پہنچا تو تھکا ماندہ تھا، بھوک لگی ہوئی تھی، ایک ہوٹل میں کھانے کے لیے گیا۔ جب کھانا وہ کھا رہا تھا تو ایک مسلمان آدمی اس کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، اور وہ آدمی سوچ رہا تھا کھاتے کھاتے کہ مجھے بڑے غور سے کیوں دیکھ رہا ہے۔ جب وہ کھانا کھا چکا اور کھانے کی پیمنٹ کرنے کے لیے جب وہ کاؤنٹر پر پہنچا تو اس مالک نے اور پیسے لینے والے نے کہا کہ تمہاری پیمنٹ تو ہو چکی ہے۔ کہا کس نے ادا کی؟ تو کہا کہ وہ مسلمان جو تمہیں بار بار غور سے اور توجہ سے دیکھ رہا تھا، اس نے تمہاری پیمنٹ کر دی، اور یہ کہہ کر گیا کہ ایک مسافر آدمی آیا ہوا ہے، میرا مہمان ہے، میں اس کا پیمنٹ کر رہا ہوں۔ اور یہ بھی کہا اس نوجوان نے کہ وہ آدمی نے اتنی بھی طمع نہیں کی، اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ ان کو اطلاع کرے کہ وہ زبانی شکریہ ادا کرے۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوا، ہوٹل سے نکلا، تو اسے ایک چیز خریدنے کی ضرورت تھی، ایک دکان پہ گیا، اور جانے کے بعد جو ہے اس نے پوچھا کہ مجھے یہ چیز کی ضرورت ہے، کتنی ہے، کتنے پیسے ہے، کتنی قیمت ہے؟ دکاندار نے کہا کہ اتنی قیمت کی ہے۔ اس دکاندار نے کہا کہ دیکھو میری ایک بات سنو، کہ یہی چیز جو ہے
جو مجھ سے خریدنا چاہتے ہیں، سامنے جو ایک دکان ہے اس کے اندر ویسی ہی چیز اتنی ہی قیمت میں تمہیں ملے گی، وہاں سے اس سامنے والی دکان سے تم خرید لو۔ اس نوجوان نے سامنے کی دکان سے جا کر وہ چیز خرید لی، لیکن اس کے دل میں ایک خلش پیدا ہوئی، ایک فکر پیدا ہوئی کہ اس دکاندار نے مجھے کیوں نہیں دیا؟ کیا اس کے پاس وہ چیز نہیں تھی؟ کیا وجہ؟ دوبارہ اس کے پاس آیا اور وجہ پوچھی تو اس دکاندار نے جو جواب دیا وہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ اس دکاندار نے کہا کہ دیکھو، آج میری دکان پر گراہک کسٹمر اتنی آئے کہ جس کی وجہ سے میرے خاندان کا، میرے بیوی بچوں کا پورا دن کا گزران ہو سکتا ہے، اتنی آمدنی میری ہو چکی ہے، اور میں صبح سے لے کر شام تک دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے والے جو ساتھی ہے اس کی دکان پر اتنے گراہک اور کسٹمر نہیں آئے ہیں، اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ اس سے جا کر خرید لو۔ یہ تھے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں اخلاق، یہ تھی خیر خواہی۔ آج میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، خیر خواہی اور وہ اخلاق، اسی لیے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ آخر میں ہے، سنا کر بات کو ختم کروں گا۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر اس نے شکایت کی کہ فلاں آدمی میرے ساتھ بڑی مخالفت کرتا ہے، بڑی تکلیف پہنچاتا ہے، میرے خلاف بڑی سازش کرتا ہے۔ وہ اجازت چاہتا تھا کہ میں بھی ان کے ساتھ اس طریقے کا معاملہ کروں۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جان پہچان لیا اور سمجھ گئے، اللہ والے بڑے عقل والے ہوتے ہیں، اور انہوں نے اس آدمی کو جو جواب دیا وہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا کہ بھائی، تمہارے راستے میں اگر کوئی کانٹے بچھائے تو تم اس کے لیے کانٹے نہ بچھانا، ورنہ دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی، بلکہ اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو اچھائی کا اور بھلائی کا معاملہ کرنا۔ میرے بھائی، دوستو، بزرگوں، درخت جو ہے اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ جو درخت پھلدار ہوتا ہے اس کی لوگ جو ہے پرورش کرتے ہیں، اس کو بوتے ہیں، اس کو لگاتے ہیں، اس کو پانی دیتے ہیں، اس کا بڑا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسلمان اور انسان بھی جو ہے اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے، اور ایمان کے بعد جو ہے مومن مسلمان بندے کو جو بہترین چیز اللہ کی طرف سے ملتی ہے وہ اخلاق حسنہ ہے، خوش اخلاقی ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اخلاق حسنہ والی زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر ہم بچے ہیں تو بہترین اولاد بن کر دکھائیں، اگر ہم شوہر ہیں تو بہترین شوہر بن کر دکھائیں، اگر ہم کسی ملک کے شہری ہیں تو بہترین شہری بن کر دکھائیں، اگر ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں تو میرے بھائی، دوستو، بزرگوں، اللہ جل شانہ کی بہترین امت بنا کر دکھائیں۔ اللہ کی نعمتوں کو ہم کھاتے ہیں تو اس نعمت کو کھا کر اللہ کا بہترین بندہ بن کر دکھائیں۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی اس مختصر سی نصیحت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے مولانا یوسف مامن صاحب
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہمارے ان اکابرین نے ماشاءاللہ بڑی مفید کام کی باتیں بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے ہمارے ایک بزرگ نے فرمایا کہ دین تو 5 شعبے کا نام ہے، اور چند چیزوں کا نام دین نہیں ہے، بے شک یہ بھی ایک دین کا حصہ ہے۔ کئی بزرگوں نے فرمایا ہے کہ شعبہ تو بہت بڑا ہوتا ہے، جیسے عبادات کا شعبہ ہے، اس میں صرف نماز نہیں ہے، لیکن نماز کے ساتھ ساتھ روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، یہ سب عبادات ہے۔ اسی طریقے سے یہ 5 بڑے شعبے ہیں جس پر پورا دین کا دار و مدار ہے۔ اس پورا دین کو اپنی زندگی میں لانے کی ہر مسلمان کو کوشش ہونی چاہیے، کوشش بھی کرے، اللہ تعالیٰ سے مانگے بھی۔ ہمارے جو متقدمین گزرے ہیں پہلے، ہمارے اکابرین، ان کے اندر پورا دین تھا، ایک ایک چیز کے پر عمل کرنے والے تھے، اور وہ متاخرین کے اندر بھی الحمدللہ ہمارے اکابرین، ہمارے مشائخ، ہمارے مسلمان بھائیوں میں سے بھی ایسی بڑی تعداد گزری ہے جو اس 5 شعبوں پر عمل کرنے والی تھی۔ لیکن اب یہ ہے کہ انحطاط کا زمانہ ہے، قیامت کے قریب ہر چیزوں میں گراوٹ آئے گی، مادی چیزوں میں بھی گراوٹ آئے گی اور روحانی چیزوں میں بھی گراوٹ آئے گی۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے جو دین کے شعبے کے اندر بھی 5 شعبے پر عمل کرنے والے مسلمان کم ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ پورے کے پورے مسلمانوں کی تعداد پورے 5 شعبے پر عمل کرنے والی تھی، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین، ہمارے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، ان کی صحبت کی برکت سے 5 شعبے پر کامل عمل کرنے والے تھے۔ اور کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی بشری کمزوری ہے، اور ہو ہی جاتا ہے، انسان ہے، اور اگر یہ نہ ہوتا اور نہ ہو سکتا تو پھر اللہ تعالیٰ شانہ توبہ کا حکم ہی نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ میرے بندے ہیں، غلطی کریں گے، اسی لیے اللہ تعالیٰ شانہ نے پہلے ہی حکم دے دیا کہ یہ مسلمان بندے، میرے مومن بندے غلطی کرے تو توبہ کر لیں۔ تو توبہ کرنے سے وہ سارے گناہ معاف ہو گئے جو حقوق اللہ میں سے تھے، اور حقوق العباد وہ بھی معاف ہو گئے، لیکن اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ تو 5 شعبے پر عمل کرنے والے لوگ کم ہوتے ہیں مسلمان ہمارے بھائی، لیکن کوشش تو ہر ایک کی ہونی چاہیے۔ ایک راستہ ہمارے مشائخ، جس کو ہمارے اکابرین خانقاہ کے نام سے کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں کہ وہاں لوگ جاتے ہیں، آج بھی ہے الحمدللہ، کہیں کہیں یہ نظام ہے، وہاں جا کر اپنے اندر یہ 5 شعبے کو لانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہاں ایک مخصوص شعبے کی خاص محنت ہوتی ہے، جس کو ہمارے بزرگ نے فرمایا اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق، ایک مستقل شعبہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے دعوت و تبلیغ کے حضرات ہیں، وہ تو خود فرماتے ہیں کہ ہمارے یہ جو 6 نمبر ہے، 6 باتیں ہیں، یہ پورا دین نہیں ہے، لیکن پورا دین پر آنے کے لیے ایک راستہ ہے۔ 6 باتیں پیدا کریں گے، انشاءاللہ دوسری باتوں کو لانا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ایک کوشش ہو رہی ہے کہ ہمارے مسلمانوں کو لائے، مسجد سے قریب کرے، اور ہماری مستورات میں دین آئے، تاکہ یہ بھی پورا دین 5 شعبے والا دین اپنے اندر لائے۔ تو الحمدللہ کوئی وقت ایسا تو نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہوگا بھی نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ شانہ کا منشا ہے کہ 5 شعبے پر عمل کرنے والے بالکل مفقود ہو جائے۔ ہاں، جب قیامت بالکل قریب آ جائے گی تو ایسا ہوگا کہ بالکل کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ عبادات کی لائن سے، نہ معاملات، نہ معاشرت، نہ اخلاق۔ وہ بہت وقت ہے، بہت دور کا وقت ہے، جو اللہ تعالیٰ شانہ کے علم میں ہے، قیامت کب آئے گی۔ لیکن نا امیدی نہیں ہے اسلام کے اندر، اسلام کے اندر امید ہی امید ہے۔ ہمارے یہاں ایک بزرگ تشریف لائے جو ڈابل جامعہ اسلامیہ میں بخاری شریف برس تک پڑھائی، حضرت مولانا اکرام علی بہاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ہماری جامع مسجد ہنری اسٹریٹ کے اندر ان کا بیان ہوا، تو حضرت فرماتے تھے جس کا خلاصہ یہ
کہ اسلام ناامیدی کا دین نہیں ہے، اس میں امید ہی امید ہے۔ اور پھر عجیب بیان فرمایا کہ ایک آدمی جو تندرست ہے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ شانہ نے بڑی حوصلہ افزائی فرمائی، اور اس کی حوصلہ افزائی تو ہوتی ہی ہے، اس لیے کہ وہ تو تندرست ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن آدمی بیمار ہو جاتا ہے، معذور ہو جاتا ہے، تو اس کی بھی ہمت بڑھائی کہ تو اپنی صحت تندرستی کے زمانے میں جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھتا تھا، آج بیماری کی وجہ سے مسجد میں جماعت کی نماز سے تو معذور ہو گیا ہے، تو تجھے گھر پر وہی ثواب ملے گا جو مسجد پہ آنے پر ملتا۔ یہ حوصلہ افزائی کی بیمار کی، اس کو مایوس نہیں کیا۔ اس لیے ایسے بیمار جس کو شریعت نے معذور کہا ہے، اس کو رونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا ہائے ہائے میری جماعت چلی گئی، میری صف اولیٰ چلی گئی، نہیں، اس کو تو وہی ثواب ملے گا۔ جب عذر ختم ہو جائے تو مسجد میں آ جائے گا۔ اسی طریقے سے اور بھی ایسے آزار والے ہیں۔ ہمارے حضرت والا مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ اپنی مجلس میں ایک مرتبہ حضرت سید الطائفہ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت کا واقعہ یہ ہے جس کا مفہوم کہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے یہ سنا گیا، ہمارے حضرت والا سے ہم نے سنا کہ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب مکہ مکرمہ منتقل ہو گئے ہجرت فرما کر اور مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، تو حضرت کی مجلس میں وہاں کے کوئی رہنے والے پابندی کے ساتھ آیا کرتے تھے، اور کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ وہ صاحب نہیں آئے۔ ہمارے حضرت والا کہ وہاں بھی دیکھا کہ جو آدمی مجلس میں پابندی سے آتا ہے تو پھر پوچھتے ہیں کہ وہ صاحب آج کہاں گئے، کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کہ تعلق ہو جاتا ہے، پابندی کا اثر ہوتا ہے کہ اس آدمی کو ہم بار بار دیکھتے ہیں۔ تو بہرحال جب وہ معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے، جب بیماری سے اچھے ہو گئے تو حضرت کی مجلس میں پھر حاضر ہوئے۔ آ کر وہ صاحب حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی بیماری کے زمانے کی حرم شریف کی جماعت کی نماز چھوٹنے پر افسوس ظاہر کرنے لگے کہ حضرت میں اتنے دن بیمار رہا، حرم شریف کی جماعت کی نماز سے میں محروم رہا۔ یہ تو بڑے لوگ ہوتے ہیں، کسی کی دل شکنی نہیں کرتے، اس کے سامنے اس کے دل کو نہیں توڑتے۔ وہ صاحب تو پھر مجلس کے بعد چلے گئے، مخصوص حضرات بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص شکایت کر رہے تھے، حرم شریف کی نماز کے چھوٹنے پر افسوس کر رہے تھے، یہ شخص عارف نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کی معرفت والے۔ عابد ضرور ہے لیکن عارف نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہے اس کو معلوم ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ شانہ اپنا قرب دینا چاہتے ہیں۔ جب میں تندرست تھا تو وہ قرب مجھے حرم شریف میں جماعت کی نماز میں مل رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ شانہ نے ہی مجھے بیماری دی، اللہ تعالیٰ شانہ کے منشا تھا۔ تو اس بیماری میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے قرب دینا چاہتے ہیں، لیکن وہی قرب ملے گا جو مجھے گھر حرم شریف میں ملنے والا تھا، گھر پر نماز میں ملے گا۔ اس لیے ہمارے بہت سے لوگ تنگ دل ہو جاتے بعض مرتبہ۔ چلے میں جانے کا وقت ہوا، میں بھی مولانا مرغوب صاحب نے فرمایا میں بھی جماعت کے آدمی ہیں مولانا، ماشاءاللہ میرے تو کوئی چلے نہیں لگے ہیں لیکن میں بھی جماعت کا آدمی ہوں، میں بھی جماعت میں نکلتا رہتا ہوں۔ تو چلے میں جانے کا وقت ہوا اور ہمارے کیا نام ہے جماعت کے ساتھی، ذمہ دار مسجد کی جماعت کے ساتھی تشکیل کے لیے آئے، بھائی آپ کا چلے کا وقت ہو گیا ہے، آپ کب نکلنے والے ہیں؟ جانا بھی چاہے، یاد دہانی ہو جاتی ہے، لیکن وہ شخص بیچارہ بیمار ہے یا کوئی ایسا عذر آ گیا ہے اس کو کہ وہ اس وقت نہیں جا سکتا ہے، تو نہ تشکیل کرنے والے کو ضد کرنی چاہیے، نہ اس جو بیچارہ بیمار یا کوئی معذور بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی تنگ دل نہیں ہونا چاہیے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہائی میرا چلہ گیا اس سال کا۔ اس کو وہ چلے کا ثواب بغیر گئے ہوئے اللہ تعالیٰ کے راستے میں بغیر گئے ہوئے اللہ تعالیٰ لکھ دیں گے۔ کیسا دین دیا اللہ تعالیٰ نے، کیسا اللہ تعالیٰ شانہ نے دین دیا ہوا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس لیے ہم لوگ جب کسی بیمار کی خبر لینے جاتے ہیں تو وہ اس کے الفاظ سنتے ہیں کہ مول صاحب کیا کرے، آپ کو تو پتہ ہی ہے، آپ تو مسجد کے امام رہ چکے ہیں، ہم تو مسجد میں جماعت کی نماز پڑھتے تھے لیکن کیا کریں ہم ہاسپٹل میں ہیں، اب آ نہیں سکتے ہیں۔ تو دین مایوسی کبھی نہیں سکھاتا، دین کے اندر امیدیں ہی امیدیں ہیں، جس حالت میں بھی ہو۔ ایک آدمی بوڑھا ہو گیا، بڑی عمر ہو گئی اس کی، اب اللہ تعالیٰ شانہ نے جو اس کی جوانی کی عبادتیں ہیں، جو جوانی کی عبادت کرتا تھا، اس کے بڑھاپے میں وہ ساری عبادتوں کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اب اس کو کیا چاہیے؟ اس کو کوئی شکوہ شکایت چاہیے ہی نہیں، اس کو تو وہ سارا ثواب مل رہا ہے جو جوانی میں مل رہا ہے۔
جوانی میں اس کو جو عبادتیں کی اس کا ثواب اس کو بڑھاپے میں مل رہا ہے۔ تو پانچوں شعبے کی لانے کی کوشش بھی ہونی چاہیے، الحمدللہ کر رہے ہیں کوشش، اور ایک دن کا کام تو ہے بھی نہیں، جسے ہمیں کئی مرتبہ گھش میں نکلنا ہوا، خصوصی عمومی ملاقات کے لیے جانا ہوا، اور بڑے ہمارے جو بڑے ہیں جو اس دعوت و تبلیغ کے، ان سے بھی ہم نے سنا کہ دین آتا ہے عبادات کے راستے سے۔ پہلے جب آدمی کو، میں نے حضرت شیخ الحدیث جن کا ذکر بھی کیا، مولانا مرغوب صاحب دامت برکاتہ نے، حضرت شیخ الحدیث مولانا فضل الرحمان صاحب اعظمی مدد ذلہ سے سنا، وہ بھی ماشاءاللہ دعوت و تبلیغ میں خود بخاری شریف پڑھانے والے ہیں، اور ہمارے حضرت مولانا شاہ حکیم محمود اختر صاحب مدد ذلہ کے مجاز بھی ہے، خلیفہ بھی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ دین آتا ہے عبادت کے راستے سے۔ پہلے آدمی جب کوئی بزرگ کی مجلس میں بیٹھا، کوئی بیان سنا یا کوئی تبلیغ میں نکلا، تو اب اس کے اندر پہلے تو کچھ نمازوں کی شوق پیدا ہوگا، پھر کچھ اپنا لباس، چہرے پر داڑھی وغیرہ کچھ چیزیں آنی شروع ہوگی دھیرے دھیرے، اور پھر اس کے بعد اور شعبے اس کے اندر آنا شروع ہوں گے۔ اگر یہ صحیح طریقے پہ لگا رہا تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کو راستہ بتائیں گے۔ قناعت نہ کرے کہ میرے اندر تو عبادت آ گئی ہے اور میں اب نمازی ہو گیا ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، بس میں دیندار ہو گیا ہوں۔ مولانا نے جیسے فرمایا، میں نے بھی مفتی رفیع عثمانی صاحب مدد ذلہ سے خود سنا کہ یہ دیندار نہیں ہے، یہ عبادت گزار ہے۔ ہم تو دیندار کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے کہہ دیتے ہیں، ہمارا یہ ہو گیا ہے، لیکن شریعت میں وہ دیندار نہیں ہے۔ شریعت میں تو یہ 5 شعبے پر عمل کرنے والا دیندار کہے، یعنی اس کے پر 5 شعبے والا دین ہے۔ ہمارے یہاں مولانا طارق جمیل صاحب مدد ذلہ کا بیان ہوا جامع مسجد ہندی اسٹریٹ کے اندر جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز سے پہلے کئی مرتبہ، یعنی کئی عرصہ ہو گیا، ابھی تو مدینہ مسجد میں ہوا تھا، اس سے پہلے ہمارے یہاں ہوا۔ تو مولانا بڑے افسوس سے فرماتے تھے، دعوت و تبلیغ میں ماشاءاللہ زندگی ان کی گزرتی رہتی ہے، کہیں کہیں ملکوں کا سفر کرتے ہیں، تو مولانا فرماتے ہیں کہ آج سب سے زیادہ ضرورت اخلاقی کی ہے، جیسے ہمارے مولانا سلیمان صاحب فرما رہے تھے کہ عبادات بھی ہو رہی ہے، کوئی کمی نہیں ہے عبادات کی، دیکھو تو ہو اس وقت جبکہ حرم شریف میں عمرہ کی ویزا ابھی شروع ہوئی ہے، بہت کم لوگ ہوں گے وہاں، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ طواف کرنے والے کوئی نہیں۔ طواف کی عبادت ہے الحمدللہ 24 گھنٹے جاری ہے، عمرہ میں جانے والے، نفل حج کرنے والے، اور پتہ نہیں کیا کیا عبادت کرنے والے بہت ہے الحمدللہ، لیکن ضرورت اس کی ہے کہ اپنے اندر اخلاق پیدا کریں۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب مدد فرماتے تھے کہ یہ اخلاق کی کمی ہے۔ پھر فرمائے مولانا نے کہ ایک بلڈنگ، ایک مکان آدمی بناتا ہے تو پورا مکان بن گیا، ساری بنیادیں بھی ڈالی اور سارے دیواریں بھی، اندر میں جو ساری چیزیں، لیکن چھت باقی تھا، روف باقی تھا، تو اس کے اندر کون آئے گا؟ وہ سمجھے گا کہ اس کے اندر ٹھنڈی لگے گی، بارش ہوگی تو پانی سے بھیگیں گے۔ تو یہی حال ہمارا ہے کہ اخلاق کا جو درجہ ہے ایسا ہی ہے جیسے بلڈنگ میں روف کا درجہ۔ تو آج غیر لوگ آنا چاہتے ہیں مسلمان ہونے کے لیے، اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ابھی روف ہی نہیں بنا ہے، یعنی اخلاق ہی مسلمانوں میں نہیں آئے۔ ہم لوگ نوجوانوں کو جمع کیا کرتے تھے باٹلی کے اندر، 2 ہفتے میں ایک مرتبہ، کوئی سینٹر تھا قریب میں باٹلی کار میں، تو وہ کرائے پر لیتے تھے اور 1 گھنٹے کے لیے نوجوانوں کو جمع کرتے تھے۔ ہمارے حافظ پٹیل صاحب مدد ذلہ بھی فرماتے تھے کہ ان نوجوانوں کو کسی بہانے سے بھی جمع کرو، کوئی ضروری نہیں کہ دعوت و تبلیغ کے عنوان ہی سے جمع کرو، کوئی اور بہانے سے بھی جمع کرو۔ حافظ پٹیل صاحب کے لیے ہماری دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ ابھی مجھے ساتھی نے بتایا جو ہمارے یہاں وقت لگا کر ایک عالم آئے ہیں، وہ مجھے آج ہی کہہ رہے تھے کہ حافظ صاحب نے فرمایا ہے یا حافظ صاحب کے گھر والوں نے کہ منڈے سے انشاءاللہ کوئی وقت مقرر کریں گے خبر لینے کے لیے۔ اب حافظ صاحب کو کوئی ملنے جانا چاہے تو منڈے سے، ابھی تو ماہانہ مشورہ ہے، ایسا مجھے کہا انہوں نے، آئندہ ہے پتہ نہیں کیا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ منڈے سے کوئی وقت حافظ صاحب دیں گے کہ فلاں وقت سے فلاں وقت تک ملنے آ سکتے ہیں۔ بہرحال تو یہ اخلاق جو ہے، تو اس بلڈنگ کا روف نہیں ہے تو آدمی اندر آتے ہوئے ڈرتا ہے کہ کیا آ کر کیا کریں گے، تو اس کی بہت سخت ضرورت ہے، اور مشائخ کے وہاں، بزرگوں کے وہاں یہی چیز خاص طور پر سکھائی جاتی ہے اور اپنے اندر پیدا کرنے کی محنت کرائی جاتی ہے۔ ہمارے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو پاکستان کے مفتی اعظم تھے، ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جب بیعت کے لیے حاضر ہوئے، یہ ان کے مفتی تقی عثمانی صاحب مدد ذلہ کتاب میں لکھا ہے، تو میں مختصر عرض کر رہا ہوں۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا
کہ حضرت میں مشغول ہوں، دارالعلوم دیوبند میں پڑھا رہا ہوں، فلاں ہے، یہ مشغولی ہے، اپنی مصروفیت بتائی، تو میں کوئی بہت زیادہ مجاہدہ نہیں کر سکتا ہوں، کہنے کا مقصد یہی ہوگا۔ تو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کیا یہ دین قوی، طاقتور اور فرصت والے جو ہے فارغ ہے انہی کے لیے یہ دین ہے؟ دین تو ضعیف کمزوروں کے لیے بھی ہے۔ پھر حضرت نے ایک راستہ بتایا، حکیم الامت رحمۃ اللہ کے بتایا۔ پہلے تو میں سمجھتا تھا کہ یہ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا نسخہ ہے، لیکن پھر مجھے کتاب میں ملا اصلاحی مجالس میں کہ یہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ نے مفتی شفیع صاحب سے فرمایا تھا۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی جب اپنی زندگی گزارتا ہے تو اس کے اندر یہ تین حال ہے، ماضی، حال، مستقبل۔ جو اپنا زمانہ گزر گیا اس کو کہتے ہیں ماضی، پاسٹ ٹینس اس کو کہتے ہیں انگلش کے اندر، اور دوسرا یہ جو ابھی پریزنٹ ٹینس، ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں حال، اور جو زمانہ آئندہ آنے والا ہے فیوچر، تو وہ اس کو کہتے ہیں مستقبل۔ تو حکیم الامت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بڑا عجیب نسخہ ہے، کاش کہ مجھے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بھی، ماں بہنوں کو بھی اپنی زندگی میں لانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آسان اتنا ہے کہ سننے والے سمجھیں گے کہ اللہ اکبر اتنا آسان ہے، لیکن اپنی زندگی میں لانے کے لیے تھوڑی سی توجہ اور دھیان کی ضرورت پڑتی ہے۔ بہت آسان بات فرمائی کہ ماضی کی کوئی بات یاد آئے، گزرے زمانے کی، کل کی، پرسوں کی، کسی بھی دن کی، گزشتہ سال کی، کوئی گناہ یاد آ گیا، کوئی غلطی یاد آ گئی، تو حکیم الامت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ فوراً پڑھ لو استغفر اللہ، یعنی توبہ کر لو۔ یعنی صرف استغفر اللہ کا مطلب پھر استغفر اللہ پڑھنا نہیں ہے، مطلب تو توبہ ہی ہے، لیکن عنوان ہوتا ہے کہنے کا کہ توبہ کر لو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب۔ یعنی ماضی کی کوئی غلطی، کوئی گناہ یاد آوے تو پھر توبہ کر لو، استغفر اللہ پڑھ لو، اللہ تعالیٰ سے کلمہ لکھا ہے استغفر اللہ کا، استغفر اللہ پڑھ لو۔ یہ تو ہو گیا ماضی کے لیے۔ پھر بہت غم نہ کرو، ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے کہ ماضی پر بہت غم نہ کرو۔ ایک نوجوان ہے، اس کی زندگی غلط گزری تھی، اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی، ماشاءاللہ اب چلہ لگا رہا ہے، 4 مہینے میں جا رہا ہے، بزرگوں کی خدمت میں جا رہا ہے، پکا نمازی بن گیا۔ اب وہ ماضی کو دیکھ کر، ماضی کو یاد کر کے بس رو رہا ہے کہ میں نے جوانی میں یہ کیا تھا، یونیورسٹی میں یہ کیا تھا، فلاں یہ کیا تھا۔ تو حضرت فرماتے کہ ماضی کا غم نہ کرو، ہو گیا ہو گیا، ایک مرتبہ پکے سچے دل سے توبہ کر لو، فارغ ہو جاؤ۔ شک بھی نہ کرو کہ میری توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں، توبہ اگر شرائط کے ساتھ ہے ضرور قبول ہو گئی، یہی امید رکھو اللہ تعالیٰ سے، یقین رکھو۔ پھر فرمایا کہ جو ایک حال ہے زمانہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، تو اس حال کے اندر حضرت حکیم الامت رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ حال 2 حال سے خالی نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ کہ کوئی حالت ایسی ہوگی جو ہماری طبیعت کے موافق ہوگی، ہم جو چاہتے تھے وہ ہو گیا، اور ایک حالت یہ ہوگی کہ ہم چاہتے تھے وہ نہیں ہوا۔ تو کچھ حالت ہوگی ہماری مرضی کے مطابق، اور کچھ حالت ہوگی ہماری مرضی کے غیر مطابق، اس کو کہتے ہیں نفس کے خلاف ہوگی، ہماری طبیعت کے خلاف ہوگی۔ تو طبیعت کے موافق کوئی بات ہو جائے تو فوراً زبان سے کہہ دو الحمدللہ، تو کتنا آسان جملہ ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لیا، طبیعت کے موافق ہو گئی۔ مثال کے طور پر آپ حضرات ابھی ہمارے امیر محترم حضرت مولانا یوسف ماما صاحب مدد اللہ علی کی دعا کے بعد گھر جائیں گے، اور گھر جانے کے بعد اہلیہ محترمہ نے کھانا پیش کیا کہ آپ عشاء کے بعد سے ابھی تک آئے نہیں تھے، اور باٹلی والوں نے بڑا وقت لے لیا، تو آپ کا کھانا تیار ہے، اور کھانا ماشاءاللہ بڑا لذیذ، بڑا بہترین، تو آپ فوراً کہہ دو الحمدللہ، میں جیسا کھانا چاہتا تھا، اللہ اکبر کیسا اچھا ہماری گھر والی نے، ہماری اہلیہ نے کھانا بنایا، فوراً۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اس کے خلاف ہو گیا، کچھ مرچ زیادہ ہو گئی یا نمک کم ہو گیا یا زیادہ ہو گیا، تو فوراً کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے سامنے زور سے مت کہو، ورنہ وہی کہے گی کس کی خبر آئی انتقال کی۔ ہمارے یہاں یہی مشہور ہو گیا ہے کہ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا جملہ کسی کے انتقال کی خبر پر پڑھا جاتا ہے، شریعت کے یا نہیں ہے۔ شریعت میں یہ ہے، اسلام میں یہ ہے کہ جو بھی طبیعت کے موافق نہ ہو، جو بھی حالت، اس کے اوپر فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ام المؤمنین غالباً ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور جو اس زمانے میں تو ایسی بجلی تھی نہیں،
جو زیتون کے تیل سے یا جو بھی لائٹ جل رہی تھی، دیا جل رہا تھا، وہ ہوا کی وجہ سے بجھ گیا. تو فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی کا انتقال نہیں ہوا، اور لائٹ آف ہو گئی، بجھ گئی، اس پر بھی انا للہ پڑھا. تو معلوم ہوا کہ کوئی بھی بات چھوٹی بڑی، یہاں تک کہ مفتی رفیع عثمانی صاحب مدد اللہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ کار میں آپ جا رہے تھے، ٹریفک لائٹ پر آپ کو ریڈ سگنل ملا، یعنی اسٹاپ ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، تو ابھی پڑھ لو انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر ریڈ ملتا تو ہم فوراً چلے جاتے، ہمیں کار کھڑی نہیں کرنی پڑتی. تو اس چھوٹی سی تکلیف ہوئی کہ بھائی کار کھڑی کرنی پڑی، تو اس پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ حال کے اندر یہ دو باتیں پیش آئے گی، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. کہ اچھی بات پیش آئی جو ہماری طبیعت کے موافق ہے تو الحمدللہ، کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہوئی کہ ہم جو چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے کر دیا. ہم جیسی ہماری چاہت تھی اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی کیا. ایک طالب علم چاہتا ہے، جیسے ابھی مجھے کسی نے کہا تھا کہ جنوری میں ہمارے بچے کا ایگزام ہے، کچھ لوگوں کا یونیورسٹی میں کالج میں ہوگا، کچھ نہ کچھ حضرات کا، تو وہ بچہ چاہتا ہے میں محنت کروں، پاس ہو جاؤں اور اے اسٹار لے آؤں، اچھے نمبرات میں پاس ہوں. تو اگر پاس ہو گیا تو الحمدللہ، اگر نہ بھی ہوا تو انا للہ پڑھ لے، کچھ نہ کچھ کمی رہ گئی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی کوئی منشا ہوگا. تو ہر بات میں ہمارے کمیٹی کے حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے بھی ان سے بہت واسطہ پڑا ہے، بڑے خادم لوگ ہیں ماشاءاللہ. ان کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو خادم ہی سمجھے، اسی میں خیر بھی ہے، بہتری بھی ہے، اور دونوں جہاں میں اجر و ثواب ملے گا. کچھ کہے بھی، کچھ سنا بھی دے، تو ایسا ہی ہوتا ہے نا کمیٹی میں. تو ایسا ہی ہوتا ہے، جتنے حضرات ہیں وہ آتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں کہ بھائی گرمی بہت ہے مسجد میں، پتہ نہیں فلاں صاحب کو کیا ہو گیا، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اور پھر ہیٹنگ دیکھو. کوئی کہتا ہے کہ ٹھنڈی بہت ہے، تو کیا کرے، ہر ایک کو تو خوش نہیں رکھ سکتا چیئرمین صاحب. تو کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، تو ہر ایک کی بات سن لینے کی. کوئی تعریف کرے الحمدللہ، اور کوئی ایسی بات کہہ دے تو بس اپنے دل میں سمجھے کہ کوئی بات نہیں، ہمارا بھائی ہے، اس کی طبیعت ایسی ہی ہے. آج کل تو بلڈ پریشر بھی بہت ہوتا ہے لوگوں کو، تو گرمی زیادہ ہو گئی، سب ونڈو بنے کھول بھی نہیں سکتے. میں ایک مرتبہ جماعت میں گیا مسجد قباء بریڈ فور میں، تو پہلی صف میں کھڑا ہوا تھا، کسی کو گرمی لگی، بالکل ونٹر ٹھنڈی کا زمانہ، اور اس نے پورا ونڈو جو بڑا تھا کھول دیا. میں نے کہا اللہ ہی رحم کرے، وہ ہے تراویح، پھر پتہ نہیں 20 رکعت میں کیا حشر ہو جائے گا. اب اس کو گرمی لگ رہی ہے، وہ مجھے ٹھنڈی لگ رہی ہے، میں کیا کروں، پیچھے بھی نہیں جا سکتا ہوں. تو ہمارے کمیٹی کے حضرات جو ہے ذمہ دار ہیں ماشاءاللہ، بڑے کام، بہت کام. مسجد مدرسے کے خادم کوئی کم نہیں ہے، خدمت بہت اونچی خدمت ہے، اور لوگوں کی سننا، اس پر صبر کر جانا، یہ بھی بہت بڑی خدمت ہے. کچھ نہیں کہنے کا کسی کو، یہ ہمارے بھائی ہے، اپنی سمجھ کے مطابق کچھ کہتے ہیں، لیکن مسجد کی خدمت اللہ تعالیٰ شانہ لے رہے ہیں، بہت بڑا کام. یہ دیکھو مسجد بنی، ہم یہاں آتے تھے تو یہاں سامنے وہ مسجد ہوتی تھی، الحمدللہ کتنی عالی شان بہترین مسجد بن گئی. اللہ تعالیٰ اس کو آباد فرمائے. تو اس طریقے سے حال کے اندر جو بھی ہمارے ذمہ دار ہے، علماء کرام ہے، امام حضرات ہے، جو بھی حضرات ہے، کچھ نہ کچھ حالت پیش آتی ہے. اچھی حالت پیش آ گئی طبیعت کے موافق الحمدللہ، اور طبیعت کے موافق نہیں ہوئی تو خود اپنے آہستہ سے اپنے دل میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں. اور پھر اس کے بعد ایک زمانہ رہ گیا جس کو کہتے ہیں فیوچر، آئندہ کا زمانہ. وہ ہر گھڑی آنے والی ہے، وہ مستقبل ہی ہے، اور پھر آنے والی حال ہو جائے گی، پھر ماضی بن جائے گی. تو حکیم الامت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آئندہ کے بارے میں کوئی فکر پیدا ہو، آدمی ہے فکر پیدا ہو جاتی ہے، میں ابھی بیان کے بعد، یا میں ابھی نماز کے بعد، میں ابھی فلاں کام کرنے کے بعد، میں ابھی میری فلاں ضرورت پوری کرنے کے بعد پتہ نہیں ایسا نہ ہو جائے، اس طرح نہ ہو جائے. میرا لڑکا ابھی مثال کے طور پر آدمی سوچتا ہے کہ کالج گیا ہے، یونیورسٹی گیا ہے، یا مدرسے گیا ہے، وہ پتہ نہیں صحیح سلامت آئے یا کیا ہے، یا ویدر خراب ہے، ٹریفک بہت ہے آج، تو نیوز میں دیکھا کہ بہت ہے ٹریفک، تو اس کو فکر پیدا ہوئی آئندہ کے بارے میں. تو فوراً پڑھ لو کہ اعوذ باللہ، صرف اتنا ہی، اعوذ باللہ. آئندہ کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں کوئی فکر پیدا ہو، ایگزام ہو رہا ہے، امتحان ہو رہا ہے، کہیں میں فیل نہ ہو جاؤں، یا کل مجھے کوئی ڈاکٹر سے ملنا ہے، کوئی مجھے کام ہے ڈاکٹر صاحب سے، سرجری میں جانا ہے، تو کوئی مجھے فکر کی بات نہ سنائے، اندیشے کی بات نہ سنائے، فوراً پڑھ لو اعوذ باللہ، اللہ میں آپ کی پناہ میں، اللہ کی پناہ میں آگے اس سے بڑی کیا بات ہے.
تو ماضی کے بارے میں، گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں کوئی چیز یاد آوے، کوئی گناہ یاد آوے، کوئی بھول چوک یاد آوے تو استغفر اللہ، توبہ کر لے اللہ تعالیٰ سے. اور پھر اس کے بعد جو حال کا زمانہ ہے اس میں طبیعت کے موافق ہو تو الحمدللہ، اور طبیعت کے موافق نہیں ہے، مخالف ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پھر آئندہ کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں کوئی فکر ہو، کوئی اندیشہ ہو تو آج تو ہوتا ہی رہتا ہے. آج تو آدمی کو اتنی فکر ہوتی ہے، سیٹرڈے سنڈے جیسے آج ویکینڈ، تو اس میں بچے نوجوان تو کیا کرتے ہیں کہ چلے جاتے ہیں بیچارے گھومنے کے لیے. ہمارے یہاں سے یہاں آتے ہیں ویمزلو روڈ پر، تو پھر آپ کا تو کیا کہنا، صرف گریٹ نہیں ہے، گریٹر کاؤنٹی ہے، گریٹر ہے وہ ہے بہت، اس میں کیا کہتے ہیں، اس میں فائل ہے، کیا کہتے ہیں، بہت بڑے ہے نا. تو یہاں تو پھر کیا کہنا. تو نوجوان ہیں بیچارے، نوجوان ہیں ماشاء اللہ، لیکن ہمارے مسلمان ہیں ماشاء اللہ، ایمان ہے ان کے دل کے اندر. تو وہ ان کے بارے میں ماں باپ کو فکر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اتنی دیر ہو گئے رات کو نہیں آیا، پتہ نہیں کیا کرتا ہوگا، کس حال میں آئے گا. تو فوراً اعوذ باللہ. اور پھر ان کی تربیت کی فکر بھی ہونی چاہیے، صرف اعوذ باللہ پڑھ کر اور لحاظ پڑھ کر سو نہ جائے، پھر ان کی فکر بھی ہو. کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ دیکھو چھٹیوں میں ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں یعنی جماعت میں بھیجو. یہ بھی ایک راستہ ہے اپنے اصلاح کا، اپنے اندر فکر پیدا کرنے کا. ان بچوں کے لیے تو ہم یہی کہتے ہیں، نوجوانوں کے لیے، کہ آپ تو یہاں کچھ وقت لگا لو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلو، انشاءاللہ کچھ فکر پیدا ہو جائے گی. جب فکر پیدا ہوگی تو حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ فکر پیدا ہو جانے کے بعد پھر اپنے اپنے مقامی علماء سے رابطہ رکھو، اس لیے کہ فکر تو پیدا ہو گئی. اب آپ کو فضائل تو بہت معلوم ہو گئے، لیکن مسائل کی ضرورت ہے. مسئلہ ابھی معلوم ہی نہیں ہے آپ کو، اس لیے کہ بزرگوں نے بتایا ہے کہ بھئی وہاں فضائل کا تذکرہ ہو، ان کی ایک مصلحت ہے اور ان کی ایک بصیرت کی بات تھی. لیکن مسائل سے وہ روکتے نہیں ہیں، بلکہ کہتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں کہ اپنے علماء سے رابطہ رکھو اور ان سے مسائل پوچھتے رہو کہ بھئی میری نماز صحیح ہے کہ نہیں، میری نماز میں فرائض، واجبات، سنن وغیرہ اس کا خیال ہے کہ نہیں. اپنے اماموں سے، اپنے علماء کرام سے تعلق رکھو، پوچھتے رہو، اس میں کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ ہم علماء خدمت کے لیے تیار ہیں. ہمارے یہاں ہمارے ایک ٹرسٹی ہیں، بہت پرانے ہیں، وہ مجھے کہنے لگے میں جمعہ کے دن اعلان کرنے والا ہوں. میں نے کہا کیا اعلان کرنے والے ہیں؟ کہا کہ یہ جو آپ نماز پڑھ کر مسجد سے نکلتے ہیں، وہ جہاں کوٹ رکھا ہے وہاں کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ لوگ آپ کی کوئی پوچھنے کے لیے ادھر دو کھڑے ہیں، ادھر دو کھڑے ہیں، آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے. میں نے کہا مت اعلان کرنا جمعہ میں. میں نے کہا ایک تو یہ ہے کہ یہ بیچارے طلب لے کر کھڑے ہیں، یہ میرے گھر نہیں آئیں گے پوچھنے کے لیے. ان کو تو میں نے مختصر بات بتائی. میں نے کہا یہ بیچارے چاہتے ہیں کہ مولوی صاحب کا وقت بھی 1 منٹ میں استعمال کر لے. مولوی صاحب کوٹ پہنے یا موزے پہنے، موزے تو میرے پہنے ہی رہتے ہیں، کوٹ پہنے، اتنی دیر میں ایک بات پوچھ لوں. ایک بات پوچھ لی وہ چلا گیا، پھر دوسرا کھڑا تھا وہ آ گیا، تو 2-4 کھڑے ہی رہتے ہیں. اور پھر لمبی بات پوچھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ آج مولوی صاحب بزی ہے تو چلے جاتے ہیں، پھر بعد میں دوسرا وقت لیتے ہیں. میں نے کہا ایسا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو ان کے اندر اتنی ابھی طلب ہے کہ کچھ عالم سے پوچھ لے. اگر یہ ان کی طلب پوری نہیں کی جائے گی تو دوسری جگہ چلے جائیں گے. یہ تو ان کو اپنی طلب پوری ہی کرنی ہے، تو یہ تو غنیمت کی بات ہے. ان کو دین کی اتنی بھی فکر ہے کہ مجھے کچھ پوچھنا ہے. تو یہاں مختلف حضرات تشریف فرمائے ماشاءاللہ، علماء کرام بھی ہے ماشاءاللہ، بڑے اونچے کام میں لگے ہوئے ہیں. اور ماشاءاللہ دعوت و تبلیغ کے حضرات بھی ماشاءاللہ تشریف فرمائے، جو ماشاءاللہ ایک فکر لے کر بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ. اور جیسے مولانا نے فرمایا سب شعبے ہمارے ہیں، اور کسی کو کوئی فضیلت دینے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کو کسی شعبے سے فائدہ، کسی کو کسی اصلاحی کام سے فائدہ ہو گیا، کسی کو کسی سے فائدہ ہو گیا. مقصد تو اپنے زندگی میں دین لانا ہے. دعوت و تبلیغ کے راستے سے فکر پیدا ہو گئی الحمدللہ، کسی مشائخ کی خدمت میں جانے سے فکر پیدا ہو گیا الحمدللہ. سب ہمارے کام ہے. اور کسی کو ایسا بھی نہیں کہنا چاہیے کوئی عالم ہے دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، یعنی پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے، تو کہے کہ بھئی یہ تو جیسے ہمارے مرکز کے اوپر کبھی کبھی جمع کرتے ہیں، حاجی صاحب مرکز پر جمع کرتے ہیں، 4 مہینوں کا جوڑ ہوتا ہے، تو میں بھی جاتا رہتا ہوں. کبھی مشغولی ہو تو میں بھی جاتا ہوں. لیکن ایک مرتبہ وہ کارگزاری سن رہے تھے، کارگزاری سننے کا بھی ایک وقت دیتے، خاص کر کے وہ وقت 4 مہینے والا نہیں، وہ جو ہوتا ہے نا اپنے صوبے والا، جو اکشر والے کو الگ جمع کیا، لنکیشر والے کو، اب تو کچھ تقسیم بھی کرتے ہیں. بہرحال تو ایک موقع تھا میں بھی پہنچا ہوا تھا، تو کوئی کارگزاری سنانے والے کو کھڑا کیا، فلاں شہر کے آدمی ذرا آ جائے کارگزاری سنائے. تو وہ سنانے لگے. میں بھی بیٹھا ہوا تھا کہ ہمارے یہاں اتنے علماء ہیں جنہوں نے سال لگایا، لیکن اس میں سے ایکٹیو کیا کہتے ہیں، فعال 2 ہی ہے.
تو دیکھو اس نے ٹوکا، ان لوگوں نے، بیٹھنے والوں نے، شورا کے لوگوں نے ٹوکا، ایسا نہیں کہنا چاہیے عالم کے بارے میں۔ سال لگایا، وہ کہنے کا مقصد ہے کہ سال لگایا پھر وہ بیٹھ گئے ہیں، تو سال لگانے کے بعد تو بیٹھنا ہی پڑے گا کتنا وقت لگائے گے۔ بیٹھنے کا مقصد وہ شاید وہ سمجھا ہے کہ ابھی وہ میرا کیا مقامی کام میں نہیں جوڑتے ہوں گے یا پھر اپنا چلہ نہیں لگاتے ہوں گے۔ میں نے کہا وہ کون سی کمیٹی ایسی ہوگی کہ ہر سال چلے کی اجازت دے وتھ پے کا جملہ ذرا یاد رکھنا ہے۔ تو انہیں چھٹی کون دے گا امام کو ہر سال اگر چلہ لگائے تو ان کو روکا کہ نہیں ایسا نہیں کہنا ہے۔ عالم تو سب کام میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ دین کا کام صرف تبلیغی کا کام ہے کیا؟ یہ پڑھنے پڑھانے کا کام دین کا نہیں ہے، تو بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا شعبہ ہے۔ یہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں الحمدللہ، اور بہت بڑا فرض ادا کر رہے ہیں۔ جو ماں باپ کے ذمہ تھا کہ اپنے بچوں کو سکھاتے، یہ ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور کیسی خدمت میں لگے۔ ہمارے مولانا سلیمان صاحب جن کا بھی بیان ہوا، میں نے تو اس طرح تفصیل سے شاید آج ہی سنا ہوگا، میں سمجھا شاید ماشاءاللہ اچھا بیان کیا مولانا۔ مدینہ مسجد کے بہت پرانے امام ہیں، یہ ماشاءاللہ بہت عرصے سے پڑھا رہے ہیں۔ کیا پڑھا رہے ہیں؟ بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ بخاری شریف پڑھاتا ہو تو کہتے شیخ الحدیث ہے، لیکن بچوں کو مکتب کے پڑھانے والے کو تو کہتے مول صاحب تھے نلا پوئرا نے پڑھاتا شنگے مکتب کے پڑھانے والے استاد کی کوئی وقت بھی نہیں کہتا، لیکن امام ہے ماشاءاللہ، اپنی زندگی لگائی اس کے اندر، اور ماشاءاللہ مکتب کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، تربیت بھی کر رہے ہیں، صرف تعلیم نہیں تربیت بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہاں ہمارے امام صاحب ہے، اور بھی ہمارے مولانا اس مسجد کے امام مولانا قاری محمد صاحب ہے، مسجد ہدایہ کے مولانا حنیف صاحب، مولانا ابرار صاحب، اور بھی حضرات تشریف فرمائے، یہ سب خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ علماء کرام کی خدمت میں تو دعا کے لیے جانا چاہیے ہمارے ساتھیوں کو، اور ان سے دعائیں لے، اور ان سے کبھی کبھی اپنی کارگزاری اگر ان کے پاس وقت ہو تو سنا دے کہ ہماری جماعت گئی تھی فلاں ملک میں، یہ کارگزاری، بس وہ نہ بیٹھے کسی وجہ سے، نہ بیٹھے، جماعت میں شریک نہ ہو، تعلیم میں شریک نہ ہو، گش میں نہ آئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے بھی اپنے بہت مشغولی ہوتی ہے۔ اتنی مشغولی ہوتی ہے کہ آدمی جو امامت میں ہے اس کو جا کر پوچھو تو پتہ چلے کہ کیا ہے۔ یعنی بعض مرتبہ مسجد میں آنے کے لیے امام وضو کر رہا ہے گھر سے، جیسے ہمارا تو معمول ہی تھا، آج بھی ہے الحمدللہ، مسجد سے گھر سے وضو کرنے کا معمول، گھر میں وضو کیا اور مسجد کے نکلنے کی تیاری تھی، فون آیا، ہم سمجھے کہ چلو فون اٹھا لے۔ میں نے کہا بھائی مجھے نماز پڑھانی ہے اور میں مسجد جا رہا ہوں، کچھ عرصے کا واقعہ۔ تو انہوں نے کہا مول صاحب میں دبئی سے بول رہا ہوں۔ مجھے کیا معلوم ہے بھائی آپ کہاں سے بول رہے ہیں، تو کوئی ضروری کام ہوگا دبئی سے بول رہے ہیں، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر مسجد میں تھوڑی تاخیر ہو گئی امام صاحب سے تو یہ سوچو کہ ان کا بھی دبئی سے فون آ گیا ہوگا جیسے میرا آ گیا تھا، کسی جگہ سے کوئی ضروری بات آ گئی۔ اب بیچارے نے سنا ہے، ہمارے استاد مکرم حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب مدثر لوگ خود سناتے تھے، اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، ماشاءاللہ بڑا فیض ہے آج وہاں ہے پورے ہندوستان میں ماشاءاللہ، عالم اسلام کے عظیم شخصیتوں میں سے آج۔ تو مفتی صاحب فرماتے تھے کہ ان کا بھی معمول یہی ہے کہ اپنے کمرے سے، اپنے جہاں رہتے ہیں قیام ہے وہاں سے وضو کر کے نکلتے ہیں، سنت پڑھ کر نکلتے ہیں، اور سیدھے جامعہ ڈابل کی مسجد میں ایسے وقت میں پہنچتے ہیں کہ بالکل تکبیر یعنی اقامت کی تیاری ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ تاخیر ہوئی تو حضرت فرماتے تھے کہ حضرت مفتی احمد صاحب مدثر لہو کہ میں تو اپنے وقت پر نکل چکا تھا تاکہ میں اپنے وقت پر صف اولیٰ میں پہنچ جاؤں، راستے میں ایک آدمی مل گیا حضرت کے گھر سے لے کر وہاں تک، اس نے کوئی بات پوچھنے لگا۔ اب مفتی صاحب کو تو دیکھ کر کوئی فتویٰ ہی یاد آیا ہوگا کسی کو کہ کوئی زمین کا مسئلہ ہوگا یا پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اب کوئی بات پوچھی تو ایک دم کہے کہ بھائی تنے خبر چھے کہ نہیں پہلی نماز بھی تھا نہیں، تو کہیں گے مفتی لوگوں نے اخلاق آوادے ہوئیں گے، دوسرے کو تو اخلاق کی دیکھے، میں نے بات پوچھی دین کی تو وہ کہتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا، اور مفتی صاحب نے کوئی جواب دیا ہوگا، ان کو تھوڑی سی تاخیر ہو گئی۔ تو ہمارے امام صاحب مسجد کے ہیں، جس مسجد کے بھی امام صاحب ہو، متولی حضرات ہے، کمیٹی کے حضرات ہے یا صدر صاحب ہے، ان کو بھی بہت تعویل کرنی چاہیے۔ ہمارے امام صاحب بہت پابند ہیں، وہ کبھی ایسا نہیں کرتے کہ وقت پر نہ آئے ہو، لیکن امام صاحب سے بھی میری درخواست ہے، یہ امام صاحب سے نہیں کر رہا ہوں، میں بھی امام رہ چکا ہوں، میں اپنے آپ سے ہی درخواست کروں کہ ہمارے حضرت والا مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، مجھے فرمایا تھا حضرت کہ آپ نے جب امامت لی ہے تو امامت کی پابندی کریں، آپ نے جب امامت لی ہے تو یہ ذمہ داری ہے، امانت ہے، آپ کو وقت پر مسجد میں آنا ہے، اور یہ آپ کے لیے شرعاً ضروری ہے، شرعاً، ورنہ آپ تنخواہ کے مستحق نہیں ہیں۔ آپ نے جان بوجھ کر تاخیر کی تو آپ خود کہہ دیں کہ میری یہ اتنی نمازیں میں تاخیر ہوئی ہے، تو سب کو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تنخواہ میں سے جتنے پیسے آپ کو ملے ہیں آپ مسجد کے گلے میں ڈال دیں، واپس مسجد کو پہنچ گئے،
اس کو واپس کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کتنے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ مسجد میں ہماری کچھ وقت پر حاضری نہیں ہو سکی مدرس صاحب کی یا امام صاحب کی, تو مسجد کے گلے میں ڈال دیا, کسی کو پتہ بھی نہیں چلا, جو ہمارے ذمے تھا وہ ہم نے ادا کر دیا, پہنچ گیا. تو یہ ماشاءاللہ بڑا لوگ بڑے جم کر بیٹھے رہے ماشاءاللہ, بہت ہی 2.25 گھنٹے نماز سے لے کر تو ابھی 2 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے. ہمارے ان بزرگوں کی باتوں پر مجھے بھی, آپ سب حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ جو بات کہلوائی اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جو کچھ کوتاہی ہو گئی, کہنے والا بھی محتاج ہی ہوتا ہے. کہنے والا بعض مرتبہ ایسا کہہ دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ بات میں نے جو کہی یہ شاید غلطی ہو گئی. اب ہمارے یہاں ایک بزرگ بھی تشریف لائے تھے, جب جانے لگے تو مجھے تنہائی میں بلایا. اب وہ مجمع بھی سارا دیکھ رہا تھا, تو امام صاحب کو الگ, یعنی میرے جیسے کو الگ بلایا, تو اب لوگوں کو سوال پیدا ہوا کہ مولانا کی خاص بات ہوں کہہ گیا ہوا ہے. تو میں نے بتا دی بعض لوگوں کو, میں نے کہا یہ مولانا نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ میں آپ کے یہاں بیان کیا ہے, کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی ہے, پھر رات کو قیام بھی تھا ان کا, کوئی ایسی بات تو نہیں ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے, تو دیکھو ان کو فکر ہے کہ کوئی ایسی بات کہنے والے کی ہو جائے. تو میں بھی اپنے بڑوں سے ماشاءاللہ, ہمارے امام صاحب تشریف فرما ہے, ہمارے مسجد ہدایہ کے امام صاحب بھی تشریف فرما ہے, مولانا حنیف صاحب, کوئی ایسی بات ہو جائے تو مجھے بعد میں بتا بھی دیجئے کہ کوئی بات ایسی غلطی ہو گئی ہے, تو آئندہ اصلاح کر لیں گے انشاءاللہ. یہ تو ہمارا اپنا ہی ہے نا, یہ جو مسجد نور انشاءاللہ آتے ہی رہتے ہیں. ہمارے مولانا عبدالغنی صاحب بھی اور بزرگ حضرات تشریف فرما ہے, بڑی عمر کے علماء. ہاں, مولانا محمد صاحب فرما رہے ہیں اس مسجد کے امام صاحب, جیسے مولانا عبدالغنی صاحب مدذ اللہ علی کے اہلیہ کا بھی پرسوں انتقال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ مولانا کے اہلیہ کی مغفرت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے, اور مولانا کو صبر جمیل عطا فرمائے, اور مولانا کے جو گھر والے ہیں, بچے ہیں, اولاد ہے, جو بھی ہے, اللہ تعالیٰ سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے. مولانا ماشاءاللہ بہت خود ماشاءاللہ جامعہ ڈابر کے فارغ اور دعوت و تبلیغ میں بڑا حصہ لیتے ہیں. مولانا آتے تشریف لاتے رہتے ہیں. اور بھی جو ہمارے مسلمان بھائی بہن جہاں کا انتقال کرے تمام کی مغفرت فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بیماری سے شفا کامل عاجلہ نصیب فرمائے. آخری دم تک اللہ تعالیٰ شانہ باعزت و عافیت ہم سب کا ایمان سلامت رکھے.